أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ترجمہ: کاف ہا یا عین صاد، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام پر. یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو خاموش صدا دی، عرض کیا اے میرے رب، میری ہڈی ہڈی کمزور ہو گئی اور سر بڑھاپے سے شعلہ زن ہوا، اور میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب کبھی نامراد نہیں ہوا. عزیز بزرگوں، سورہ مریم کی یہ 4 آیتیں تلاوت کی ہے. اس سے پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے سورہ مریم کے حوالے سے چند باتیں ذکر کی تھی جو ابتدائی تمہیدی باتیں تھی. اب یہاں سے سورہ مریم شروع ہو رہی ہے. اگر ایک لفظ میں کہا جاوے کہ سورہ مریم کا خلاصہ اور کیا واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں تو سورہ مریم ہے بیان و ابتلاء الانبیاء والاولیاء بلا الہ الا اللہ، کہ اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبیوں اور ولیوں کی جو آزمائش کی ہے اس کا بیان ہے کہ کیسے ان کو آزمایا گیا. دیکھیے، کسی کو اولاد دے کر آزمایا گیا، کسی کو نہیں دے کر آزمایا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی تو وہ پریشان ہو رہے ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کو مل گئی اولاد تو بھی وہ پریشان ہو رہی ہے. تو الغرض عزیز بزرگوں اس میں اسی کا بیان ہے. اصل اس صورت کا نام سورہ مریم آپ کے سامنے ذکر کر دیا. آگے اصل قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا آئے گا، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جو عیسائی ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کو مدر میری کی طرف نسبت کرتے ہیں، حالانکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نیک بندی اور اللہ کی بہت عبادت کرنے والی بندی. اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بیت المقدس کے اندر ایک کونا خاص تھا جس میں اللہ کی بڑی زبردست عبادت کرنے والی یہ عورت تھی، بڑی صبر کرنے والی عورت تھی، بڑی پاک باز یہ عورت تھی حضرت مریم علیہ السلام. تو الغرض آگے ان کا ذکر آ رہا ہے، لیکن سورت جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے سے. کیا واقعہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، کہ یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی مہربانی کا اپنے خاص بندے زکریا علیہ السلام. کاف ہا یا عین صاد یہ تو حروف مقطعات ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تذکرہ ہے، یہ جو بیان ہے آپ کے رب نے جو مہربانی فرمائی حضرت زکریا علیہ السلام پر، وہ اللہ کی مہربانی کا خاص ذکر ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوئی. اصل مسئلہ یہ ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر یروشلم اور بیت المقدس کے پاس آباد تھے، اور آپ بڑھئی کا پیشہ کیا کرتے تھے. بڑھئی تھے، بڑھئی کا مطلب ہوتا ہے ستھار، کارپینٹر، جو لکڑی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں. اس کی آپ کو کاریگری زبردست سکھائی گئی تھی، اور اللہ کی طرف سے الگ الگ نبیوں کو الگ الگ ہنر سکھائے گئے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا سکھایا گیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو کپڑے بننا سینا، درزی جیسے سیتا ہے وہ سکھایا گیا ہے. اس لیے دنیا میں کوئی بھی پیشہ ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی ہنر ہو، کسی کو بھی ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ تو کیا کام کر رہا ہے، یہ تو بہت چھوٹے درجے کا کام کر رہا. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی بھی جو بھی چھوٹے سے چھوٹے لاہری لگا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھا رہا ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے مزدوری کر کے کھا رہا ہے،
وہ اللہ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے وہ بندہ۔ تو الغرض حضرت زکریا علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، اور آپ بے اولاد تھے، آپ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اور آپ کی عمر تقریباً 80 سال پہنچ گئی تھی۔ آپ کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی، اور ظاہر سی بات ہے اس وقت میں اولاد کی امیدیں بھی جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب حضرت واقعہ گزر چکا ہے وہاں پر سورہ آل عمران میں، کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے پاس بہت سارے پھل رکھے ہوئے تو ان سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آئی یہ پھل؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جیسے ہم نے کاروبار میں اور دکان کے اوپر، فیکٹری کے اوپر یہ آیت بہت لکھی ہوتی ہے، ان اللہ یرزق، رزق والی آیت، کہ اس کا ایک اثر پڑے گا، اصل حلال کریں گے اور رزق کو اس کے معمولات کے حساب سے کریں گے تو اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ تو خیر جب انہوں نے بغیر موسم کے پھل، یعنی سیزنیبل پھل نہیں تھے ان کے پاس، عام طور پر وہ سیزن میں آتے نہیں تھے، ایسے پھل رکھے ہوئے تھے، تو کہا کہ انا لگے ھذا، بیٹا مریم یہ کہاں سے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ قالت هو من عند اللہ، کہ خالو جان یہ اللہ کی طرف سے۔ ایسے موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ جب آپ مریم کو بغیر پھل کے، بغیر موسم کے پھل دینے پر اللہ قادر ہے، اللہ چاہے میری عمر ڈھل چکی ہے، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اور وہ کتنی عاجزی سے اللہ سے پکار رہے، میں چاہیے عمر کو پہنچ چکا ہوں لیکن اللہ آپ جب وہاں بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، چاہے ہمارا بھی اولاد کے جو زمانہ وہ گزر چکا ہے لیکن آپ دینے پر قادر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے بعض موقع ایسے ہوتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے ہوتے ہیں، اس موقع پر اللہ سے مانگ لینا چاہیے، اللہ ایسی دعاؤں کو بہت ضرور قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے خاص طور پر اچانک سے کسی کی محبت دل میں پیدا ہو گئی، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا کام کرا کہ جو اللہ کے یہاں پر بڑا پسندیدہ ہے وہ کام، یا اسی طریقے کوئی نیک عمل کر لیا ہے، اور کوئی ایسی چیز دیکھی یا کوئی اللہ کی ایسی قدرت دیکھی جس کو دیکھ کر دل میں ایمان ایک دم پیدا ہو گیا، دل ہل گیا جس کو ہم کہتے ہیں، تو فوراً ایسے موقع پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاوے، ایسے موقع کی دعائیں بہت جلد قبول ہوا کرتی ہے۔ تو الغرض حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی ہاتھ اٹھائے اور کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں دعا یاد کرو، جب انہوں نے اپنے رب کو خاموشی میں پکارا، علماء نے لکھا ہے خاموشی سے پکارنے کا مطلب یہ ہے چپکے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اور دعا کا ادب اور دعا کی شان یہ ہے کہ اس کو چپکے آہستہ سے کی جاوے، اس لیے کہ جن کو سنایا جا رہا ہے، جس ذات کو سنایا جا رہا ہے، اس ذات کو چیخنے، چلانے، لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو دلوں کے حال کو سننے والا ہے۔ وہ مشہور سا واقعہ نہیں سنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بیٹھا ہوا شخص دل میں پکار رہا ہے، اللہ اس کی وجہ سے بارش کو اتار رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے آہستہ پکارا کرو۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ایک بات تو یہ ہے کہ دعا چپکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ کثرت سے کی جاوے، بہت کی جاوے دعائیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ دعا 27ویں رات ہو، یا اسی طریقے سے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کریں، یا رات کو تہجد میں اٹھ کر کریں، یا اسی طریقے سے رمضان کی رات ہو، یا مسجد ہو، یا ہم وضو سے ہو 2 رکعت پڑھ لی ہو، پھر اس کے بعد ہم دعا کے لیے کریں گے، دعا کے لیے مانگیں گے تو پھر اللہ سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دعا چلتے پھرتے بھی کی جا سکتی ہے، اور جو اس چیز کی عادت بنا لیتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو بہت جلد قبول کرتے ہیں۔ آج جو مزاج مانگنے کا کم ہو گیا ہے اللہ سے مانگنے کا، الا یہ کہ بہت سخت حالات آئے تو پھر انسان مانگ رہا ہے، نہیں ایک معمول بنا لے اللہ سے مانگنے کا کہ میرا اتنا وقت چلتے پھرتے اللہ سے مانگنے کے اندر گزرے گا، تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ایسی دعاؤں کو کتنا زبردست قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں
دعا کے مانگنے کے لیے، بھئی ہم کسی کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتے ہیں، کسی سے بھی، تو ہم برتن لے کے جاتے ہیں، کٹورا لے کر جائے کوئی چیز، یا اسی سے پیالہ لے کر، تپیلا لے کر، ڈیگ لے کر، جھولی لے کر مسجد کے اندر پیٹی پھراتے ہیں یا رومال پھراتے ہیں، یا کسی سے بھی مانگنا ہے تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز بندے سے نہیں مانگی ہے کہ بندہ جب تو اللہ سے ہاتھ اٹھاوے مانگے تو کیا اپنی جھولی پھیلائے، کپڑے کا دامن پھیلاوے، یا کوئی کٹورا یا پیالہ لے کر آئے گا یا دیگ لے کر آئے گا، نہیں۔ میرے بندے، تو رات کو اچانک سے تیری آنکھ کھلی اور تجھے اپنے رب سے مانگنے کا شوق ہوا، تو یہ ساری چیزیں تو کہاں تلاش کرنے جائے گا؟ اپنے ہاتھ ہی کو برتن بنا لے اور اللہ سے مانگنا شروع کر، اللہ تیری ساری حاجتوں کو پوری کر دیں گے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، حضرت زکریا علیہ السلام آہستہ آہستہ دعا کر رہے ہیں، تو یہ آہستہ والی جو دعا ہے وہ اللہ بہت جلد، اور یاد رکھیں جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو دعا قبول ہونے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ جو مانگا فوراً وہی اللہ دے دیتے ہیں، اس کو وہی مل جاتا ہے، یا بعض مرتبہ وہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے حق میں اس سے بہتر اللہ کوئی فیصلہ فرما دیتے ہیں، یا تیسری شکل نہ وہ قبول ہوتی ہے نہ اس سے بہتر کوئی اور چیز، اللہ اس کی ساری دعاؤں کو آخرت میں ذخیرہ جمع کر کے رکھتے کہ سب جتنا مانگا تیرا ضائع نہیں جائے گا، ہم سب دیں گے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے کا ہم خوب اہتمام کریں، اور چپکے چپکے اللہ سے مانگے، آہستہ کے ساتھ مانگے اور خاموشی کے ساتھ مانگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام خاموشی سے مانگ رہے، اور دعا کے اندر دیکھیے کیسی عاجزی ہے، کہنے لگے اے میرے رب، میری ہڈی ہڈی کمزور ہو گئی، سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب اللہ سے دعا مانگے تو اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے، اپنی عاجزی، اللہ میں نااہل ہوں، اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ میں مجرم ہوں، یعنی اپنی نااہلی کو اور اپنی کمزوری کو اللہ کے سامنے ذکر کرے۔ اللہ سے جب بھی مانگے، اللہ کے سامنے جو بندہ جتنی زیادہ عاجزی کرتا ہے، اللہ کو وہ بندہ اتنا زیادہ پسند آتا ہے کہ یہ بندہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے، اپنے سر کو جھکا رہا ہے، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام دیکھیے اللہ سے مانگ رہے، اے میرے رب، میری ہڈی ہڈی کمزور ہو گئی اور سر میں بڑھاپا پھیل گیا ہے۔ ہڈی ہڈی کمزور ہو گئی، یہ ایک تعبیر ہوتی ہے، یعنی میری عمر جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے اب، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کی ہڈی کمزور ہوتی ہے تو وہ کمزوری پورے جسم کے اندر پھیل جاتی ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے، اور سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، علامت ہے۔ یہ دونوں بات ذکر کی کہ یہ ظاہری کمزوری ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، عمر بھی اولاد کی نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے مانگ کر اے میرے رب کبھی نامراد نہیں ہوا ہوں۔ اللہ آپ سے جب بھی مانگا ہے آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم کبھی بھی آپ سے مانگ کر نامراد نہیں لوٹے، کبھی آپ نے ہمیں خالی دامن، خالی جھولی، خالی ہاتھ نہیں لوٹایا ہے۔ اس لیے اللہ اب بھی آپ سے ہم یہی چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو بھی چیز آپ سے مانگ رہے ہیں آپ اس وقت بھی ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دیکھیے یہ جو پریشانی کے عالم میں جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اولاد، دیکھیے اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی، اسی لیے تو قرآن میں جگہ جگہ پر کہ یہ دنیا کی ظاہری زینت ہے۔ اولاد نہ ہونے پر ہم عام انسان تو پریشان ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کے نہ ہونے پر دیکھیے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہماری جو پریشانی عام طور پر ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے اتنی بڑی ساری چیزیں میں نے جمع کی ہے، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو کوئی پیچھے اس کو سنبھالنے والا ہونا چاہیے، کوئی اس کو لے کر چلنے والا ہونا چاہیے، یہ سب ہم نے کس لیے بسایا؟ تو اس وجہ سے انسان پھر پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی جو مانگ ہے اللہ سے، اولاد کی جو دعائیں کر رہے وہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے کہ
کہ میرے بعد میری چیزوں کو، میری وراثت کو، میری جائیداد کو کون سنبھالے گا؟ اصل میں نبیوں کا اس قسم کی اللہ سے جو دعائیں کرنا ہوتا ہے، وہ اصل جو ہوتا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آئندہ آگے ذکر کروں گا، لیکن ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی مانگے اللہ ہی سے مانگے، ورنہ ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو پھر اس کے بعد طرح طرح کے لوگ اس کو صلاح دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں کہ آپ فلاں یہ کام کر لیجئے، فلاں شرکیہ عمل، شرک والا کام کر لیجئے، یہاں چڑھاوا چڑھا دیجئے، یہاں منتیں مان لیجئے، ان کے پاس چلیے، آپ کو ہو ہی جائے گی اتنے دنوں کے اندر۔ یاد رکھے اگر ہو بھی گئی تو اللہ کے دینے سے ہوئی ہے، لیکن اس عمل کی وجہ سے انسان شرک کے اندر گرفتار ہو جائے گا، گنہگار ہوگا بڑا زبردست۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، ان آیات میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے اندر دو باتیں ہیں، ایک چپکے چپکے دعا مانگے تو آہستہ مانگے، اور دوسری چیز بہت آہوزاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے۔ بدر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی سے دعا مانگ رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کھڑے ہیں، رحم آ گیا، حضور کی چادر بار بار ڈال رہے اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ اللہ کی مدد آ گئی، حضور بس کیجئے، بس یہ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو الغرض اللہ سے جب بھی مانگے تو بہت اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میں کچھ نہیں ہوں۔ اس طریقے سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ کو وہ رونا بڑا ہی پسند آتا ہے۔ باقی انشاءاللہ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔ ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔